بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں نہ موت آئے گی نہ نیند۔ یہ موت و حیات اور نیند آنا، سونا، جاگنا، یہ سب نظام دنیا کا ہے، لیکن جنت میں یہ سب چیزیں بالکل ختم ہو جائے گی۔ آدمی بس یہ سمجھ لیجئے کہ مزے ہی مزے میں ہوگا۔ قرآن شریف میں اللہ کا ارشاد ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ سورہ بینہ کی آیتیں ہیں۔ بلا شبہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اعمال صالحہ انجام دیے، یہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔ یہ مخلوقات میں سب سے بہترین لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور اعمال والے ہیں۔ صرف ایمان والے نہیں بلکہ اعمال کا بھی ذکر ہے۔ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنتیں ہیں، ہمیشہ رہنے کی، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی رہیں گے۔ یہ جنت اور یہ اللہ کی رضا اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، گناہ کرتا ہوا، گناہوں کے کاموں میں ملوث ہوتا ہوا ڈرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ میری پکڑ فرمائیں گے، اللہ مجھے عذاب دیں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھے کل حساب کتاب دینا ہے۔ جو اس طرح اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارتا ہے اور پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے کہ کہیں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے مجھ سے، اللہ کے غضب اور غصے والا، عذاب والا کوئی کام مجھ سے نہ ہو جائے، جو اس طرح زندگی گزارتا ہے، یہ ساری نعمتیں کہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی جنت کے اندر، اور وہاں طرح طرح کی نعمتیں، سب سے بڑی بات اللہ کی رضا، خوشنودی، یہ ایسے بندے کو حاصل ہوگی۔ اور یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور بار بار قرآن کریم نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کیا جائے۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی زندگی صحیح راستے پر آ جاتی ہے۔ جب کسی کا ڈر نہ ہو تو آدمی آزاد ہوتا ہے دنیا کے اندر بھی۔ اگر باپ کا ڈر نہیں ہے، ماں کا ڈر نہیں ہے، اپنے بڑے سرپرست کا، دادا کا، نانا کا، یا اور کسی رشتہ دار کا اگر ڈر نہیں ہے تو آدمی خوش بھی کون خوشنے والا ہے؟ لیکن جسے ڈر ہوتا ہے کہ میرے بڑے ہیں، ان کا احترام مجھ پر واجب ہے، ان کو خوش کرنا مجھ پر واجب ہے، ان کو ناراض کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اگر کوئی اس طرح زندگی گزارتا ہے تو وہ اس کی زندگی الگ ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بیڑی پی رہے اور دیکھا سامنے سے ابا جی آ رہے، فوراً پھینک دی اور اپنا وہ صاف کرنے لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ڈر ہے، احترام ہو ان کا۔ ایسے ہی دیکھا کوئی اور رشتہ دار آ رہا ہے، کوئی اور بڑا آ رہا ہے، کوئی اور آ رہا ہے، اس سے آدمی لحاظ کرتا ہے تو فوراً اس گناہ سے ہٹ جاتا ہے، وہاں سے چھپ جاتا ہے انہیں دیکھ کے۔ کرکٹ کھیل رہے گلی میں بچے، دیکھا دادا آ رہا ہے، وہ ایک دم چھپ گیا گھر میں جا کے۔ یہ لحاظ ہے بابا، یہ لحاظ چاہیے اللہ کی بھی۔ آدمی جب گناہ کرے تو اس وقت یاد رکھے کہ جیسے میرا بڑا مجھے دیکھتا ہے تو میں بھاگ جاتا ہوں، اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو پھر کیسے ہمت ہو رہی میری گناہ کرنے کی؟ یہ سوچے آدمی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور دیکھ لو، اچھے سے غور و فکر کر لو تو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، جنت کے لیے اور آخرت کے لیے تم نے کیا وہاں توشہ بھیجا ہے، کیا سامان بھیجا ہے، وہاں رہو گے اتنے زمانے تک تو وہاں رہنے کا کیا بندوبست کیا ہے تم نے۔ دنیا کا تھوڑا سا سفر ہوتا ہے، آدمی کہیں جاتا ہے تو اس کے لیے پہلے سے ہی انتظام لے کے چلتا ہے، بندوبست کر کے چلتا ہے، رہنے کا بھی، سہنے کا، کھانے کا بھی، اور لوگوں سے ملنے جلنے کا بھی، ساز و سامان خریدنے کا بھی۔ لیکن وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو وہاں کے لیے کیا تیاری ہے؟ وہاں بھی کوئی فلیٹ ولیٹ بک کرایا کہ نہیں کرایا؟ وہاں کیسے گزر بسر ہوگا؟ یہ فکر ہونی چاہیے۔ اللہ توجہ دلا رہے ہیں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اچھے سے غور و فکر کر لے ہر آدمی اس بات کی طرف کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے آگے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر دوبارہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ڈرنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو ڈرنا ہوتا ہے محبت کی وجہ سے، جیسے امی ابو سے ڈرتے ہیں، محبت ہے ان سے ہمیں، وہ ہمارے باپ دادا ہیں اور ہمارے بڑے ہیں، ان کی وجہ سے دنیا میں ہمارا وجود آیا ہے، اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی محنتوں کی وجہ سے ہم کچھ بن پائے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان سے ہمیں محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ان سے ڈرتے ہیں، یعنی ان کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، ان کو
تکلیف پہنچانے سے ہم بچتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور ایک ڈرنا ہوتا ہے جیسے سانپ سے، بچھو سے، شیر سے، چیتا سے، اس سے ڈرنا الگ ہوتا ہے۔ تو دونوں کے ڈرنے میں فرق ہے۔ ماں باپ سے جو ڈرا جاتا ہے وہ محبت کی وجہ سے، کہ ہمیں ان سے محبت ہے اور انہیں ہم سے محبت ہے، اگر ہم ان کے خلاف جائیں گے تو ان کو تکلیف ہوگا، تو اس لیے ان سے ڈرتے ہیں، ان کی نافرمانی کرنے سے بچتے ہیں۔ اور شیر، چیتا، سانپ، بچھو سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ کاٹ لیتا ہے، مار دیتا ہے۔ تو اللہ سے بھی جو ڈرنے کی بات آئی ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مار دیتے ہیں جیسا کہ شیر، بچھو، سانپ سے ڈرتے ہیں، ایسا ڈرنا مراد نہیں ہے، بلکہ ایسا ڈرنا جیسا کہ آدمی ماں باپ سے ڈرتا ہے، محبت کی وجہ سے، ان کے احسان کی وجہ سے۔ تو اللہ کی کتنے احسانات ہیں، خود ماں باپ اللہ کا ایک احسان ہے بہت بڑا، اور کتنے احسانات ہیں کہ ایک سانس کے اندر کتنی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، کتنے احسانات اللہ کی زندگی میں ہم پر ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اور زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ ان سے محبت کی جائے، اس محبت کی وجہ سے ان سے ڈرا جائے۔ یہ تقوی بڑی کام کی چیز ہے، اگر یہ کسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو بس پھر کام بن جاتا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ وہ اپنے رب سے راضی ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی دی ہوئی نعمتوں میں مگن ہوں گے، ہر خواہش پوری ہوگی، اللہ جل شانہ کی عطا پر تہ دل سے خوش اور شکر گزار ہوں گے، کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ سورہ دخان میں ارشاد فرمایا یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم۔ اس میں یعنی جنت میں امن چین سے ہر قسم کے میوے منگاتے ہوں گے۔ یاد آئے گا یار یہ ایک چیز وہ بھی تو تھی جو ہم نے کھائی تھی، یہاں پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی، یار چلو پوچھ کے تو دیکھتے ہیں، وہاں کہیں گے اور وہ سب چیزیں مل جائیں گی ان کو، جو بھی ان کے من میں آئے گا، جو بھی من میں گزرے گا، دماغ میں آئے گا، یاد آئے گا، اور وہاں وہ اس کی مطالبہ کریں گے تو وہ نعمت اللہ تعالیٰ فوراً حاضر کر دیں گے، اور وہاں موت کا ذائقہ نہ چکھیں گے، اس لیے کہ موت ایسی چیز ہے کہ جو ساری نعمتوں لذتوں کو کیا کر دیتی ہے، پھیکا کر دیتی ہے۔ آپ بہت اچھا کھانا کھا رہے بیٹھے، آپ کو موت یاد آ گئی اپنی، یا اپنے ماں باپ کی، یا اپنے کسی رشتہ دار کی جس کو بھی دفنا کے آئے ہوں کل پرسوں، وہ منظر یاد آ گیا، یار دیکھو قبر میں گئے تھے، رات کا اندھیرا تھا، اور اس کو دیکھو اکیلا قبر میں بند کر کے آگے اس پہ کیا گزر رہی ہوگی، تو آج بھی بھوک آ جاتی ہے، اتنا ہی اچھا کھانا ہو مزہ پھیکا پڑ جاتا ہے، ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہاں موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے۔ یہ ہے اصل نعمت کہ آدمی نعمتوں میں رہے، لیکن ایسا رہے کہ جہاں کوئی بھی نعمتوں کو، لذتوں کو کم کرنے والی چیز نہ ہو۔ موت ایسی چیز ہے کہ جو ساری لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، جہاں موت آئی ایک جھٹکے سے وہ ساری نعمتیں ختم، ساری لذتیں ختم، سارے عیش اور اسباب کے وسائل دھرے کے دھرے رہ گئے، اور انسان کو لاد کر چار لوگ کہاں پھینکا ہے، قبر میں ڈالا ہے۔ وہ انسان کے کبھی کپڑوں پہ ہلکی سی مٹی بھی نہیں لگنے دی، اور آج سارا کفن مٹی مٹی ہوا پڑا ہے، لباس بھی نہیں ہے، سردی گرمی کے کپڑے بھی نہیں ہیں، پیر میں چپل بھی نہیں ہے، جوتے بھی نہیں ہیں، ہاتھ میں گھڑی، ہر وقت موبائل 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 کا ایسا بھوت سوار تھا کہ اس کے بغیر باتھ روم میں بھی نہیں جاوے تھا، موبائل لے کے جاوے تھا، اور وہاں پڑا ہے اکیلا۔ تو یہ آدمی جب سوچتا ہے نا تو انسان کی نیند کی، رات کی نیند بھاگ جاتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، انسان کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ آدمی کو تنہائی کے اندر یہ باتیں سوچنی چاہیے۔ اتنے لوگ دنیا میں آئے چلے گئے، روز جا رہے، اچھے خاصے ہٹے کٹے جا رہے، اچانک خبر ملتی ہے کہ انتقال ہو گیا، آدمی سوچتا رہتا کہ یار بتاؤ کیسے بیٹھے بٹھائے، بیچارہ ٹھیک ٹھاک تھا، تندرست تھا، اور ابھی تو بیچارے کی شادی ہوئی تھی، اور ابھی تو بچہ ہونے والا تھا، اور ابھی تو ایک بچہ ہوا تھا، اور بیچارے نے ابھی گھر بنایا تھا، اور ابھی گاڑی لی تھی، باتیں کرتے ہیں، پھر کرتے رہیں، کسی سے کرنے سے کیا ہوگا، جانے والا تو چلا گیا۔ تو یہ بات انسان اگر سوچنے لگ جائے نا سونے سے پہلے، تو اس کی زندگی میں آہستہ آہستہ تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی صبح کا جو آغاز ہوتا ہے نا، صبح کی جو اس کی روٹین ہوتی ہے، پھر وہ بدلی بھی محسوس ہوتی ہے، وہ نماز میں آتا ہے فجر میں بھاگا ہوا، اور پھر اس کے بعد بھی دیکھتا ہے مجھے کیا کرنا ہے، دن کیسے گزارنا ہے، پھر وہ سوچنے میں مجبور ہوتا ہے جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ کا ڈر نہیں ہے تو الگ کمرے میں پڑے ہیں، موبائل بھی ہے، اور اپنا باتیں ہو رہی ہیں، لڑکیوں سے باتیں ہو رہی ہیں، اپنی محبوباؤں سے باتیں ہو رہی ہے، نوجوان فلمیں دیکھ رہا ہے، گانے دیکھ رہا ہے، گندی تصویریں دیکھ رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے اس کو؟ یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، امی ابو تھوڑی دیکھ رہے، وہ تو دوسرے والے کمرے میں ہے، اور میں نے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے، کسی کو کیا پتا میں کیا کر رہا ہوں۔ تو امی ابو کا تو ڈر ہے، لیکن وہ احکم الحاکمین جو ہر وقت نظر جمائے ہوئے ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ دو یہاں بیٹھے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ،
یہ دو بیٹھے ہیں، ان کا قلم چل رہا ہے، لکھ رہے ہیں، نیکی بھی لکھ رہا ہے، برائی بھی لکھ رہا ہے. تو لیکن آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یار دکھ تو رہے نہیں، کہاں لکھ رہا ہے. لیکن یہی نہ دیکھنا، یہ تو ایمان ہے. اسی کو تو ماننا ہے، اسی کا نام تو ایمان ہے. تو اللہ کا خوف جب ہوگا تو آدمی قدم رکھے گا بہت خوب پھوک کے. ورنہ راتیں بھی ایسی گزرے گی غفلت میں، گناہوں میں، تنہائییں بھی بیکار ہو جائیں گی، ہماری خلوتیں بھی بیکار ہو جائے گی. وہ دن کی جو زندگی ہے وہ بھی بیکار ہی گزرے گی. یہاں بیٹھ وہاں بیٹھ، اس کی اس کی، نہ نماز نہ روزہ، نہ دن میں ایک دفعہ بھی اللہ کا نام زبان پہ آیا، نہ صبح سے شام تک ایک آیت قرآن کی پڑھی، نہ ایک دفعہ کلمہ پڑھا، نہ ایک دفعہ اللہ کے نبی پہ درود بھیجا، ایک دفعہ بھی زبان سے استغفر اللہ نہیں نکلا، ایک دفعہ بھی سبحان اللہ نہیں نکلا. کیوں نکلے گا؟ جب غفلت والی راتیں ہیں، غفلت والے دن گزرتے ہیں. پھر تو یہ کتابیں اور یہ باتیں اسی لیے ہو رہی ہیں تاکہ ہمارے اندر کچھ تبدیلی آئے. صرف یہ نہیں کہ بس مجلس ہوئی اور آئے اور چلے گئے، ختم. ایسے تو بہت ساری مجلسیں زندگی میں ہماری آئی اور چلی گئی. تو اب ہمیں اپنی ان مجلسوں سے، ان باتوں سے اور اس سبق سے عبرت حاصل کرنی ہے. نہ معلوم آئندہ ہمیں موقع ملے نہ ملے، اتنی مہلت ملے نہ ملے کہ ہم سمجھیں، سوچیں، غور و فکر کریں. اللہ نے موقع دے رکھا ہے کہ ہم فرصت سے بیٹھے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، باتوں کو دھیان سے سن رہے ہیں. ورنہ کتنے لوگ ہیں جو دنیا کی افراتفری میں ایک دوسرے سے آگے بھاگنے کی کوشش میں ہیں. ایسے ہی ان کی راتیں گزر رہی ہیں، دن بھی ایسے ہی گزر رہا ہے، ایک دوسرے سے آگے بھاگم بھاگ. ہو جانے کی فرصت نہیں ہے انہیں، کھانا کھانے کی فرصت نہیں ہے. کھانا بھی کھا رہے تو راستے میں چلتے چلتے کباب رول لے لیا اور گاڑی چل رہی ہے، گاڑی بھی چلا رہا ہے اور کھا بھی رہا ہے. یعنی رکنے کا بھی ٹائم نہیں ہے کہ بیٹھ کے کھانا کھا لے. کافی لے لی ہے، راستے پہ پیتا جا رہا ہے، پورا راستے پیتا جا رہا ہے جانوروں کی طرح. اس کا وقت نہیں ہے کہ بیٹھ جائے 5 منٹ. اتنی بیزی اپنی لائف انسان نے کر رکھی ہے. اگر یہی رہا تو پھر انسان کی تباہی میں کیا شک کیا جا سکتا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے موقع، یہ لمحے ہمیں دے رکھے ہیں، تھوڑا سا ماحول دے رکھا ہے غور و فکر کرنے کا. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. تو جنت کی بات چل رہی تھی کہ وہاں موت کا ذائقہ نہ چکھیں گے. وہ پہلی موت جو دنیا میں آ چکی، اس کے بعد موت نہ ہوگی. دنیا میں آدمی کو ڈر لگا رہتا ہے کہ یار میں گاڑی لے رہا ہوں، پتہ نہیں سے چلا پاؤں گا نہیں چلا پاؤں گا. میں مکان بنا رہا ہوں اتنا شاندار نقشے سے کروڑوں کا، پتہ نہیں ایک رات بھی گزار پاؤں گا نہیں گزار پاؤں گا. ایسے تکے لگ رہتے ہیں نا آدمی کو، کاروبار کر رہا ہے، پتہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا. مجھے ہر وقت یہ فکر رہتی ہے. کچھ بھی کرنا چاہتا ہے تو موت یاد اگر آ گئی تو سارا مزہ کھٹا. یار پتہ نہیں کہیں موت نہ آ جائے. صبح بھی رات کو میں سو رہا ہوں، کہیں سوتا نہ رہ جاؤں. صبح کو مجھے وہاں جانا ہے، دبئی جانا ہے، یہاں جانا ہے، کاروبار پہ سامان لینے، شادی میں، پارٹی میں، پتہ نہیں آنکھ کھلے نہ کھلے. تو یہ ہے وہ موت. یہ موت ایسی چیز ہے جس کو یاد آ جائے تو پھر وہ پھیکا کر دیتی ہے سارے مزے. اور چکھنا سب کو ہے یہ ذائقہ، یہ پھل سب کو کھانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ذی روح کو اللہ نے یہ پھل ضرور چکھانا ہے، سب کو یہ چکھنا ہے، سب کو یہاں سے گزرنا. لیکن جنت میں جب پہنچ جائیں گے تو اب مزے ہیں. اب وہاں جو نعمتیں ملیں گی، جو گھر ہم بنوائیں گے، جو گاڑیاں وہاں خریدیں گے، اب ڈر نہیں ہے کہ بھئی موت آئے گی، پتہ نہیں چلا پائیں گے نہیں. اب تو چلانا ہی چلانا ہے بس. شادی کی ہے تو پتہ نہیں کہ یار زندگی کتنے سال ہم ایک ساتھ رہے ہیں، پتہ نہیں کل کیا حادثہ. کوئی ڈر نہیں وہاں. ڈر نام کی چیز ہوگی وہ دنیا میں رہی ساری چیزیں. تو کیوں نہ ایسی جگہ کے لیے کوشش کی جائے، کیوں نہ ایسی جگہ کے لیے آدمی فکر کرے، غور و فکر ہے. اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. دنیا کے اندر جو بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، حادثے آتے رہتے ہیں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، امتحان ہے، یہ بھی ایک عذاب ہی ہے. یہ دنیا کی عذاب ہے اور آخرت کے عذاب الگ ہیں. تو ان عذابوں کا تعلق ہی بس دنیا تک تھا. اب دنیا سے چلے گئے تو اب نہ بیماری، نہ کوئی حادثہ، نہ کوئی نقصان، نہ کوئی چوری، نہ سر میں درد، نہ پیر میں درد، کوئی ٹینشن نہیں. یہ فضل ہے تیرے رب کی جانب سے، بڑی کامیابی یہی ہے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے جو جنت میں پہنچ گئے. اس لیے تو کہا جاتا ہے وہ سب سے بڑا کامیاب ہے، اور یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں داخل فرما چکے گا، اور دوزخ میں ایسا کوئی شخص نہ رہے گا جسے سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جانا ہو، تو ایک اعلان کرنے والا زور سے پکار کر اعلان کر دے گا، اے جنت والو موت نہیں، اور اے دوزخ والو موت نہیں. ہر ایک کو اسی میں رہنا ہے جس میں اب ہے، جس کا فیصلہ ہو گیا، بس اب وہ وہیں رہے گا، وہاں سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، نہ نکلے گا. بھائی موت آ گئی، چلو گھر سے نکال کے قبرستان میں ڈال دیا، نہیں. اب تو وہیں رہنا ہے. نہ موت آئے گی، نہ کوئی اس طرح کا آپ کے لیے کوئی سفارشی آئے گا. جنت والے جنت میں مزے میں رہیں گے، اور جہنم والے تکلیف میں عذاب میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ.
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا رسول اللہ کیا جنتی سوئیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نیند موت کا بھائی ہے اور جنتیوں کو موت نہ آئے گی، لہذا نیند بھی نہ آئے گی۔ دنیا میں آدمی تھک جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، دوا کھائی نیند آ گئی، ذرا کچھ محنت کا کام کر لے تو آگے سو گیا، تھک گیا، لیکن وہاں یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیند چونکہ موت ہی کی ایک بہن ہے، بھائی ہے، موت ہی کی ایک شکل ہے، اور ہوتا بھی ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ روح اپنے پاس بلا لیتے ہیں، رشتے نکال کے لے جاتے ہیں۔ اب اگر اس کی زندگی ہے ابھی، کل کو اس کو جگانا ہے اللہ کو، تو روح واپس آ جاتی ہے، ورنہ تو پھر وہ وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے، اور لوگ ہلاتے رہتے ہیں اور وہ مر گیا راتوں رات۔ دیکھا نہیں کہ انسان کہاں کا گھومتا رہتا ہے، کہیں ساتویں آسمان پہ پہنچ گیا، کہیں کہیں پہنچ گیا، کہیں خام میں، تو خام میں وہ روح اس کی ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہتی ہے، خیالات میں چکر کاٹتی رہتی ہے۔ دیکھا کتنی گہری نیند ہے، انسان خواب دیکھ رہا ہے تو اچھا یا برا، اور کسی نے اگر یوں کر دیا ایک دم آنکھ کھلو، اے کہاں، میں تو پتہ نہیں کہاں تھا، اور یہاں سیکنڈوں لمحوں میں روح واپس آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ ایسا نظام ہے اللہ کا۔ مرض یا کمزوری یا تھکان اور محنت کرنے کی وجہ سے نیند آتی ہے، چونکہ جنت میں نہ محنت ہے، نہ تکلیف ہے، نہ بیماری ہے، نہ کمزوری۔ یہ چاروں وجہ ہیں جن کی وجہ سے انسان کو نیند آتی ہے، اور یہ چاروں ہی وجہ وہاں نہ ہوگی تو نیند بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے نیند آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ نیند کا تقاضا ہوگا۔ دنیا میں بھی نیند بذات خود مقصود نہیں ہے، کیونکہ تکان کے بعد سو جانے سے طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے اور انسان چست ہو جاتا ہے، چاق و چوبند ہو کے اٹھتا ہے۔ دیکھا دن بھر تھکا ہارا آیا، رات کو سو گیا، اگر ٹائم سے سو گیا اور ٹائم پہ اٹھ گیا تو صبح جب اٹھتا ہے تو ماشاءاللہ ساری تکان دور، اور آدمی ایک دم چنگا ہو کے اٹھتا ہے، پھر دوبارہ اپنی منزل پہ، پھر دوبارہ اپنے کام پہ لگ جاتا ہے۔ اس لیے نیند کو پسند کرتا ہے، اگر نیند نہ آئے تو دوا کھا کر نیند لانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جہاں تکان ہی نہ ہوگی وہاں سونا پسند نہ ہوگا، کیونکہ اگر سو جائیں تو جنتی تو جتنی دیر سوئیں گے خواہ اتنی دیر نعمتوں سے محروم رہیں گی۔ انسان سوتا ہے تو اس وقت نہ کھا سکتا، نہ پی سکتا، نہ اور مزے لے سکتا، تو خواب میں ہے، اسے پتہ ہی نہیں نیند میں ہے۔ لیکن اگر اتنی دیر جنتی سو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنی دیر تک نعمتوں سے دور رہیں گے، محروم رہیں گے، اور وہاں کی نعمتیں ایسی ہیں کہ اس سے کوئی دور کسی بھی ایک لمحے کے لیے رہ ہی نہیں سکتا، وہاں تو نعمتوں میں ہی رہنا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں نہ موت آئے گی نہ نیند۔ کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔